شانی ہے جو آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، بشرطے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے۔ آپ اگر اسے صرف پڑھیں گے تو آپ الجھے رہیں گے، صرف اس دنیا میں ہی الجھے رہیں گے۔ اور یقین کریں اس سے بڑا کسی بھی انسان کا کوئی خسارہ نہیں کہ وہ اس موجودہ دنیا میں ہی الجھا رہے۔ اسے سفر کرنا ہے، جاننا ہے ماضی کو 7 زمینوں میں، حال کو 7 آسمانوں میں۔ اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں۔ صرف دنیا میں ہی اپنے آپ کو مت اس طرح سے الجھا لیں کہ آپ کو صرف اس دنیا کی ہی ہوس رہ جائے، اس دنیا کی ہی دولت کی ہوس ہو، اس دنیا کے ہی رشتوں کی ضرورت ہو۔ یاد رکھیے انسان کا سفر زمین سے آسمان کی طرف ہے، تو 7 زمینیں اس کے ماضی سے کہیں نہ کہیں ضرور جڑی ہوئی ہیں، اور جو وہ سفر آسمان کی طرف کا ہے تو وہ 7 آسمان اس کے مستقبل کے ساتھ کہیں نہ کہیں ضرور جڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان 7 زمینوں میں ہماری طرح کے وہی انسان ہوں جو ہماری طرح ہوں۔ ہو سکتا ہے ان 7 زمینوں میں ہمارے ماضی کے وہ تمام لوگ موجود ہوں جن سے ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے اچھے برے عمل ہوئے ہوں، جو کہ ان 7 زمینوں میں ہی موجود ہوں۔ ہو سکتا ہے ان 7 آسمانوں میں بھی ہم ہی انسانوں کی صورت میں موجود ہوں جو اپنی زندگی کے بہتر اعمال، پھر بہترین اعمال، اور پھر اللہ کے بہترین رضائیں اور بہت ساری خوبصورتیوں سے جڑتے ہوئے 7 آسمانوں پر بھی موجود ہوں۔ بات ہے اپنے ایمان کو اور خود کو اللہ کے قریب کرنے کی، اللہ کو تلاش کرنے کی، اور وہ تلاش کرنے کی جو انسان کی بہترین فلاح ہے۔ میٹر نہیں کرتا کہ زمینوں کو کس زبان میں بلایا جاتا ہے اور آسمانوں کو، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے مطابق زمین کو نام دے گا اور آسمان کو بھی نام دے گا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ دماغ کو کھولنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں بتاتا ہے وہ ہمیں ہمارے دماغ کو کھولنے کے مطابق ہے۔ یہ دماغ ہمارا دراصل ایک یونیورسل ہے، یہ ایک ارتھ ہے، یہ ایک زمین ہے، یہ ایک پوری کائنات ہے۔ ہمارا یہ دماغ، ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ آپ اپنی سوچ کے ذریعے سے 1 سیکنڈ کی ٹریولنگ کرتے ہیں، صرف پلک جھپکنے کی ٹریولنگ، اور آپ وہ تمام سوچ لیتے ہیں جو موجودہ دنیا میں شاید کئی دن لگ جائے اس کو ہونے میں۔ آپ 1 سیکنڈ کے حصے سے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں فلاں دنیا کے کونے میں موجود ہوں، اور آپ 1 سیکنڈ کی ٹریولنگ سے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو آپ کو ملنا فی الوقت ناممکن ہوتی ہے، صرف آپ کی سوچ نے 1 سیکنڈ میں ٹریول کرنا ہے، اور اب وہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ یعنی کہ آپ کا دماغ، یہ جو یہاں ایک یونیورسل ہے، یہ بھی ایک ٹائم ٹریولنگ مشین ہی ہے۔ 1 سیکنڈ میں آپ وہ تمام چیزیں بھی سوچ سکتے ہیں جو آپ تمام عمر لگا دیتے ہیں حاصل کرنے میں یا شاید پانے میں۔ یہ جو آپ کا دماغ ہے، یہ جو ٹائم ٹریولنگ آپ کے دماغ کی جو مشین ہے، یہ 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ کر دیتی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو فی الوقت ظاہر نہیں ہیں، حقیقت نہیں ہیں، 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہیں۔ مگر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سب چیزیں حقیقت میں بھی 1 سیکنڈ ہی لگائے ہونے میں، حقیقت میں بھی 1 سیکنڈ ہی لگائے ہونے میں؟ سورہ اطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جس طرح ہماری اس موجودہ زمین پر اترتے ہیں، ان تمام جگہوں پر بھی اترتے ہیں، 7 زمینوں پر بھی اور 7 آسمانوں پر بھی، اور تمام کائنات پر بھی اللہ کے احکامات اسی طرح جاری ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وجود ہیں، مخلوق ہے، کہیں بے انتہا طاقت کے ساتھ اور کہیں بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ، کہیں بے انتہا گناہوں کے ساتھ تو کہیں بے انتہا بہترین اعمال کے ساتھ، کہیں ایمان کے کمزور ترین درجوں کے ساتھ تو کہیں ایمان کے مضبوط ترین اور اعلیٰ ترین درجوں کے ساتھ۔ یعنی کہ ان زمینوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جگہوں پر بھی اپنے احکامات کے ساتھ کمزور، طاقتور، یعنی کہ بنانے والا خود آگاہی دے رہا ہے
کہ جو کچھ تمہیں اس دنیا میں دیا جا رہا ہے، یہاں نازل کیا جا رہا ہے، وہ باقی جگہوں پر بھی پوری طرح انتظامات ہیں۔ اب اس بات پر دل کو یہاں پر مطمئن کر لینا ہی بہت کافی ہے کہ عالم یہ ہے جہاں ہم ہیں، اور عالمین وہ ہیں جو باقی اللہ کی بنائی ہوئی جگہیں ہیں۔ تو رحمت للعالمین یہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب کا رحمت للعالمین ہونا۔ بس ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بہت سارے سوالوں میں آگے نکلنا اور ان کا اچھا برا ہر طرح کا سوچنا، اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ سوچ لینا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نبی پاک کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا رب ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ عالم نہیں عالمین۔ تو دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ اس تمام کائنات کا رب ہے، اور اس کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ زمین و آسمانوں کا سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں نا تو یقین کریں زندگی ختم ہو جائے مگر یہ ختم نہ ہو۔ مگر اس پر بات کرتے کرتے انسان ایک عجیب سی حد کے اندر